افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ دیکھنے اور سننے والوں کو سبحان مرزا کا سلام قبول ہو۔ کربلا کس واقعے کا نام ہے؟ بچپن سے ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں نے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے، نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال کو تپتے صحرا میں پانی بند کر کے شہید کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین جو کافروں کی بھی عورتوں اور بچوں کو جنگ میں نقصان پہنچانے سے منع کرتے تھے، انہی کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں نے ان کی بیٹیوں اور بچوں کو دربار یزید میں گھمایا اور پھر ان کو زندان میں قید کر دیا۔ کچھ وہیں پر شہید ہو گئے اور جو بچ گئے انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ بس یہ ہے وہ خلاصہ جو پورے سال میں سے محرم کی 9-10 تاریخوں کو وہ بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کو بتا کر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، اور پھر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں، اور پھر ہم انہی اہل بیت کا ذکر کرنا صرف سال کے خاص ایام میں خاص فرقے سے منسلک کر دیتے ہیں۔ پانی کب بند ہوا؟ پہلا تیر کس کی طرف سے چلا؟ کس نے کس کو بددعا دی؟ خیمے اجڑے بھی تھے یا نہیں؟ دربار یزید میں اہل بیت کی عورتیں کتنے دن کھڑی رہیں؟ یہ سب مدینہ واپس کب آئے؟ یہ سب کربلا کے سیکنڈری سٹیج کے کوشچنس ہیں، مگر پرائمری سٹیج کے کوشچنس یہ ہیں کہ کربلا کا واقعہ آخر ہوا کیوں؟ کیا وجوہات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سالوں میں امت اتنی گمراہ اور بے دین کیسے ہو گئی تھی، جو دین کو لانے والی کی اولاد کو ہی نہیں پہچانتی تھی؟ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کئی جید صحابہ اور امہات المومنین کے ہوتے ہوئے اہل بیت کے بچوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بچوں کو یوں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یوں تو مسلمان صحرا پھیلانگتے، سمندر چیرتے دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے، مگر 30 لاکھ سے بھی کئی زیادہ مربع میل پر پھیلی اسلامی سلطنت اسی اسلام کو لانے والے کے بچوں کے خون سے اپنی تلواروں اور تخت کو رنگ رہی تھی۔ کربلا ایک دن کی جنگ یا حادثے کا نام نہیں تھا، بلکہ کربلا اس ثانیے کا نام تھا جس کے آثار کی لکیریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے جا ملتی ہیں۔ وقت کرتا ہے پرورش پرسوں، حادثہ ایک دم ہوا نہیں کرتا۔ میں مرزا سبحان تاریخ اسلام سے شوق رکھنے والا ایک اتنا سا طالب علم جو اپنے آپ کو طالب علم بھی کہلانے کا اہل نہیں رکھتا، اس ٹاپک پر، اس نازک ٹاپک پر جو بھی مجھے معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری اس کوششوں کو کسی بھی قسم کی تنقید اور طنز سے دور رکھتے ہوئے بس یہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ کیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو فراموش کر چکے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری محبت میرے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، اور آج ہم اسی اہل بیت کے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ محرم کے دنوں میں 9-10 کی تاریخوں کو کیا ہوا تھا یہ تو سن لیتے ہیں، مگر اس کی بنیادی وجہ تھی کہاں سے یہ نہیں جان پاتے۔ تو اگر اس تمام واقعات کو بتانے میں میرے الفاظ کی غلطی یا پھر میرے لہجے کی سختی آپ کو ناگوار گزرے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یقینی طور پر میری بتائی ہوئی تمام باتیں درست نہیں بھی ہو سکتی، لیکن میرے بتانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم ینگسٹرز کو چاہیے، جو کہ آج کل ماحول ہے، کہ ان باتوں سے ہم اپنے آپ کو بہت دور رکھتے ہیں اور ہم یہ اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں کہ یہ خاص فرقے کے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، مگر ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کسی خاص فرقے یا کسی خاص شخصیت کا نہیں ہے، بلکہ دین سب کا ہے۔ دین میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، اور اس میں کون حق پر تھا اور کون باطل تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ جج مت کیجیے، بلکہ
میری اس کاوش کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو میں آج کے نوجوانوں میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واقعہ کربلا کی وجوہات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے کی جا ملتی ہیں۔ مکے میں قریش کے دو اہم قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ تھے۔ ویسے تو چھوٹے موٹے قبیلے اور بھی تھے، جیسے کہ بنو تیم تھا، بنو عدی تھا، لیکن ان میں سے دو اہم قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے تھے۔ اب یہاں پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں میں ہمیشہ سے ایک کمپٹیشن رہا، دونوں ایک دوسرے کو آپس کے مخالف سمجھتے تھے۔ قریش میں بنو ہاشم کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، کعبے کی تمام مینجمنٹ بنو ہاشم کے پاس تھی، جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جب ہم ابرہہ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو اس وقت کعبے کے متولی وہی تھے۔ اور بنو امیہ جو اس وقت کے حاجی لوگ آیا کرتے تھے دور دراز سے، ان کو کھانا کھلانا اور ان کی دیکھ بھال وغیرہ کرنا، یہ کام بنو امیہ کرتے تھے۔ تو ان لوگوں میں ہمیشہ سے کمپٹیشن چلتا تھا۔ اگر بنو ہاشم کے لوگوں نے 10 اونٹ قربان کیے ہیں حاجیوں کے لیے، تو یہ لوگ 15 یا 20 اونٹ قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کمپٹیشن کا مطلب تھا یعنی دوسرے بندے کو سیکنڈ کر دینا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بنو ہاشم میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم میں آئے تھے، اور جب بنو ہاشم میں آتے ہیں اور 40 سال کی عمر میں وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم بچپن کے واقعات میں بھی پڑھتے آئے تھے کہ جب بنو امیہ کے لوگوں نے مخالفت کی تھی، بنو امیہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا تھا، تو اس کی بیسک وجہ ان کی بت پرستی بھی تھی جو وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار بھی تھا، لیکن ساتھ میں وہ اس بات کو بھی اقرار میں لے رہے تھے کہ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم ہاشم کو اپنے سپر قبیلہ مان لیں گے، جو کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ نبوت بنو ہاشم میں آ سکتی ہے۔ اب یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، بنو ہاشم سے اپنے تعلقات کم رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم سے تعلقات رکھیں تو تمہیں ان کو اپنے سے الگ کرنا پڑے گا۔ بنو امیہ کے اہم سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور اس وقت کے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، کیونکہ ان کا بیسک موٹیو ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ بات مزید در میں پھیل گئی تو ان کی مزید بدنامی ہوگی۔ بدنامی کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فرسٹ ماننا چاہتے تھے، اور اگر کسی طریقے سے بنو ہاشم کی نبوت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی جو کعبے پہ وہ اجارہ داری چاہ رہے تھے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہی وہ وجہ تھی جو وہ بار بار کہتے آئے تھے کہ اگر ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ہماری سرداری کس کام کی رہے گی، ہم تو سردار نہیں رہیں گے، کیونکہ پھر آپ کے نبی جو ہے وہ اہم ہو جائیں گے۔ اور کہانی پھر اس حد تک چلے جاتی ہے کہ یہ اہم سردار جو ہیں، ظاہر سی بات ہے بنو ہاشم ایک اہم قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، اس لیے یہ لوگ ایک پلاننگ کرتے ہیں کہ تمام سرداروں کے گھر سے ایک ایک لڑکے کو لیا جائے گا۔ تو تمام جو اہم بڑے 10 سردار ہوتے ہیں ان کے گھروں میں سے ایک ایک لڑکے کو لیا جاتا ہے، اور وہ تمام معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بناتے ہیں۔ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بنو ہاشم ایک اہم قبیلہ ہے، اور اگر اس کے کسی بندے کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے قبیلے سے خطرہ مول لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تمام سردار اپنے اپنے ایک بیٹے کو منتخب کرتے ہیں اس کام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس سے خیر و عافیت سے نکال دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے بستر پر حضرت علی ابن طالب کو لٹال کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ہمیں یہ وجہ جاننے کی ضرورت ہی ہے کہ وہ حضرت علی کو ہی کیوں لٹالتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو اسی طریقے سے حضرت علی بھی بنو ہاشم کے تھے، تو یعنی کہ حضرت علی پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اہم شخص تھے اس وقت کے قبیلے میں، جن پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا، ان کی بہادری اور دلیری سے سب لوگ واقف تھے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو امانتیں دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے اس کے آگے کفار مکہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد وہ پوری ایک سوسائٹی اسٹیبلش کرتے ہیں، اسلامک پہلی سوسائٹی جو ہے وہ وہاں پر اسٹیبلش ہوتی ہے۔ پھر یہ جو بنو امیہ کے سردار ہوتے ہیں یہ ایسے تو نہیں بیٹھنے والے ہوتے،
یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا حرکتیں کرتے ہیں کہ جو یہاں پر مسلمان اپنی چیزیں چھوڑ کر گئے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر بیچنے کے بعد جو پیسہ ملتا ہے اس کے لیے یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ آج جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کربلا کے واقعے کا فرسٹ امپیکٹ جو تھا وہ ہمارا غزوہ بدر کا واقعہ تھا، کہ جب مسلمان اور کفار دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور بنو امیہ کے سرداروں میں سے عتبہ سامنے نکل کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے جان بازوں کو بھیجو، تو ادھر سے انصار میں سے 3 صحابہ کرام نکل کر آتے ہیں، تو وہ وہاں پر ایک بہت تاریخی لائن کہتا ہے کہ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے، ہمارے مد مقابل کے لوگ بھیجو، یعنی بنو ہاشم سے بھیجو۔ یعنی کہ آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی سخت دشمنی رکھتے تھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف حضرت امیر حمزہ ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت ابو عبیدہ کو لے کر میدان جنگ میں آتے ہیں۔ اب ہوتا ہے 1 to 1 مقابلہ، ادھر سے یہ 3 بنو ہاشم کے لوگ ہوتے ہیں اور ادھر سے عتبہ اپنے بیٹے ولید کو اور اپنے بھائی شیبہ کو بلاتے ہیں۔ ان تینوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ مین پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کی نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ حضرت امیر حمزہ پہلے ہی وار میں عتبہ کو قتل کر دیتے ہیں، ادھر حضرت علی المرتضیٰ بھی پہلے ہی وار میں جو ہے وہ ولید کا اپنی ذوالفقار سے خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے تیسرا ان کا بھائی شیبہ بھی مارا جاتا ہے۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے، یہاں پر یہ جو 3 افراد مرتے ہیں یہ ابو سفیان کی بیوی کے 3 اہم خاندان کے فرد ہوتے ہیں۔ ہندہ کے گھر کے 3 اہم فرد اس جنگ میں مارے جاتے ہیں، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا چچا۔ تو وہ قسم کھاتی ہے کہ وہ ان کا ضرور بدلہ لے گی، اور مسلمان غزوہ بدر میں بہت ہی شاندار کامیابی کے ساتھ جیت جاتے ہیں، اور بنو امیہ کے اہم ترین سردار، کفار کے جو اہم ترین سردار ہوتے ہیں وہ سب اس میں مارے جاتے ہیں۔ ابو سفیان صرف اس وجہ سے بچ جاتا ہے کیونکہ وہ اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکا تھا، وہ قافلے کے ساتھ تھا جو کہ مال لے کر واپس مکے کی طرف آ رہا تھا۔ مکے والوں کے دلوں میں، خاص کر بنو امیہ کے دل میں اور خاص کر ہند کے دل میں بدر کی آگ بہت بھڑک رہی ہوتی ہے۔ وہ لوگ دوسری جنگ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے اگلے ہی سال جو ہے وہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آتا ہے، جس میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کتنا شدید نقصان ہوا تھا، اور ہند اپنے غلام کے ذریعے حضرت امیر حمزہ کو شہید کروا دی تھی، اور پھر ان کے جسم کی جو بے حرمتی کرتی ہے وہ ہم سب لوگ کتابوں میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جنگ کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ 2 اہم غزوے تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، جس میں کفار مکہ سے 1 to 1 مقابلہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس غزوہ خندق بھی ہوئی، باقی غزوہ خیبر بھی ہوئی، لیکن یہ 2 وہ جنگیں تھیں جس میں آمنے سامنے رہ کر جنگ ہوئی تھی، اور ایک میں مسلمانوں کا پلڑا بہت بھاری تھا، اور دوسری جنگ میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کا کافی نقصان بھگتنا پڑا تھا۔ یہ تمام واقعات ہوتے ہیں، اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ بیچ کے سارے واقعات جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، لیکن واقع کربلا سے ہم منسلک کر رہے تھے، تو اس لیے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا حوالہ دینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب ہم کربلا کے واقعے میں پہنچیں گے، جب ہم دربار یزید میں پہنچیں گے تو ہم اس کو کنیکٹ کر سکیں گے۔ وہاں پر سنہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، اور پھر تمام کفار مکہ، ظاہر سی بات ہے اب اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، معافی تلافی کرتے ہیں، اور رحمت للعالمین ان سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی شخصیت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اذیت دی تھی، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ، اس کو معاف تو ضرور کر دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ تم آئندہ میرے سامنے کبھی مت آنا۔ اسلام کا غلبہ ہو چکا ہوتا ہے، عرب میں اسلام پھیل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے 11 سن ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں میں خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بھی بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آ جائے گی۔ پہلے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق بنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو محاذوں پہ مسلمان جا رہے تھے اس کو کیری آن کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 سال بعد آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ جاتا ہے،
तो आप हज़रत उमर फ़ारूक को नॉमिनेट करके चले जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक अपने दौर चलाते हैं और फिर इस तरह उनके दौर में मुसलमान फतूहात पे फतूहात करते चले जाते हैं और इस तरीके से उनका दौर 10 साल तक कायम रहता है। यहाँ पर होता ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ज़ाहिर सी बात है मुसलमान फैल रहे थे, इराक़, शाम। अब वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है नए मुसलमान हुए थे और यहाँ पर फ़तह मक्का पे इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों को उनकी तबलीग के लिए, उनको इस्लाम की तालीमात समझाने के लिए भेजा जाने लगा। फिर कुछ वहाँ पर हुक्मरान, उनको हुक्मरानी की कुर्सी दे दी गई। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ से हमें एक नुक्ता नज़र आता है जो कि करबला के वाक़े का हमको इम्पैक्ट देता है। वो नुक्ता क्या है कि जो लोग दायरे इस्लाम में फ़तह मक्का के वक्त दाखिल हुए थे, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो वक्त नहीं गुजारा है, तो जो बाकी तमाम मोमिन फ़तह मक्का से पहले गुजार रहे थे, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है क्योंकि उनको वो बातें नहीं पता होती, उनको वो अहादीस नहीं पता होती, उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लाइफ स्टाइल नहीं पता होते जो वो इस्लामिक टीचिंग्स में मदीने में सिखाया करते थे। लेकिन कहानी चलती रहती है और इन इलाकों में मुसलमान जो नए हुक्मरान होते हैं, जो नए मुसलमान बने होते हैं, उनको हुक्मरानी दे दी जाती है और वो वहाँ के मुसलमानों को लीड भी कर रहे होते हैं और वहाँ पर इस्लामी तालीमात फैल रही होती है। लेकिन इनका गहवारा मेन मदीना और मक्का, हिजाज़ के जो एरिया होते हैं, जो यहाँ पर असली मुसलमान जो पहले के थे, वो इस बात को शिद्दत से समझ रहे थे कि उन लोगों तक वो टीचिंग्स नहीं पहुँचाई जा रही हैं, वो वहाँ पर वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं सिखाई थी। लेकिन मामला चलते रहते हैं। इस तरीके से 10 साल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक को शहीद कर दिया जाता है और वो अपनी शहादत के वक्त मजलिस शूरा बना देते हैं। मजलिस शूरा क्या है? मजलिस शूरा में वो 6 अहम अफराद को, जिनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक राज़ी थे, उनको शामिल करते हैं और मुसलमानों को ये कहते हैं कि मेरे बाद तुम इनमें से किसी को भी खलीफा मुकर्रर कर सकते हो। उनमें से 2 अहम नाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का होता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का ताल्लुक़ बनु उमय्या से था, जिसका हम बात करते रह रहे हैं, और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का ताल्लुक़ बनु हाशिम से था। हज़रत उस्मान की खिलाफत कायम हो जाती है और इस तरीके से हज़रत उस्मान मुसलमानों के तीसरे खलीफा नॉमिनेट हो जाते हैं और खिलाफत के उमूर चलाने लगते हैं। इनके दौर के शुरू के साल तो सही चलते हैं, मुसलमानों में अमन कायम रहता है, लेकिन इनके मामलात बिगड़ना शुरू होते हैं वहाँ से जब बनु उमय्या के वो लोग जिनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में शहर से बेदखल कर दिया था, उनको अहम पोस्ट दी जाने लगती हैं। उस वक्त के मुसलमान इसके ख़िलाफ़ शदीद ऑपरेशन करते हैं, शदीद मुज़ाहमत करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। अब जिनको गवर्नरी मिल रही है, जिनको इख्तियारात मिल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ऑपरेशन करने वाले वही लोग थे, तो इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म होना शुरू होता है। पॉलिसियाँ बदल रही होती हैं, इस्लामी पॉलिसियों में काफ़ी चेंजेस आ रहे होते हैं और उनके दौर में कई कुछ अहम वाक़यात ऐसे होते हैं जिससे मुसलमान शदीद मुश्तइल हो जाते हैं। उनके ही दौर में गवर्नर ने शराब पीकर फजर की नमाज़ पढ़ाई थी और फिर बाद में मुसलमानों से पूछता रहता है कि ये कौन सी रकत पढ़ाई मैंने कितनी रकतें पढ़ाई। ये तमाम चीज़ें हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा भी देख रहे थे जब उनके पास ऐसे मामलात लाए जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि कबायली सिस्टम अरब में फैला हुआ है। अगर मैं बनु हाशिम का बंदा बनु उमय्या के किसी बंदे को सज़ा सुनाता हूँ तो इसका मतलब कबायली सिस्टम में लड़ाई का आता है। तो इसलिए वो हज़रत उस्मान को समझाते हैं कि आप अपनी पॉलिसियों में इतनी नरमी ना रखें, जो बनु उमय्या के सरदार अहम पोस्ट पर आ गए हैं उनको बरतरफ़ किया जाए, लेकिन मामलात बिगड़ते चले जाते हैं और फिर जो मुज़ाहिरीन होते हैं वो मदीने का घेरा तंग कर लेते हैं और इस तरीके से हज़रत उस्मान को उनके घर में शहीद कर दिया जाता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजलिस शूरा बनाई थी, उसमें से मुसलमान हज़रत अली के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको खलीफा बनाना चाहते हैं। हज़रत अली ये कहते हैं कि अगर मुझे खलीफा बनाना है तो मेरी बैत आप लोगों को मस्जिद में करनी पड़ेगी। इस तरीके से मुसलमान हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को अपना चौथा खलीफा बना लेते हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उमूर खिलाफत संभालते हैं तो सबसे पहला काम जो वो करते हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में जितने भी गवर्नर होते हैं वो उन सबको मुअत्तल कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि ख़राबी ही वहीं से पैदा हुई होती है। तो तमाम वो लोग थे जो कि फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम लाकर और फिर ख़ुद अरब से इतना दूर हो गए थे, दूसरे इलाकों में जाकर उनको गवर्निंग दे दी गई थी, तो इसलिए वो इस्लामिक टीचिंग से काफ़ी दूर थे। इसकी जगह हज़रत अली अपने गवर्नर भेजते हैं, तमाम गवर्नरों को मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन
امیر شام معطل نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میرے کزن حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں، قصاص عثمان لیں، تب میں آپ کی خلافت کو تسلیم کروں گا۔ وہ حضرت علی کی خلافت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن میں بھی حکم ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ باغی شمار ہوگا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سب سے پہلے اپنا ایک لشکر تیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سن چکے ہوتے ہیں کہ شام سے تیاریاں ہو رہی ہیں مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن ان تمام تیاریوں میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ بھی شام کی طرف سے نہیں بلکہ معاملہ بھی مکہ کی طرف سے اٹھ رہا ہے، اور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت کے جید صحابہ کرام کی نگرانی میں ایک لشکر تیار کر کے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ معاملہ شام سے مکے کی طرف ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ جنگ جمل سے فارغ ہوتے ہیں، اور جنگ جمل میں جو جنگ جمل کو لیڈ کر رہے تھے ان کو بھی بعد میں احساس ہو جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بے شک حق پر ہیں۔ وہ جو قصاص عثمان کے مجرموں کو گرفتار نہیں کر رہے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ مخالفین ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ کیسے ان کو گرفتار کر سکتے تھے۔ اب ادھر کے مسلمانوں کو سمجھایا جاتا ہے تو معاملہ صفین کی طرف چلے جاتا ہے۔ جنگ جمل کو میں نے یہاں پر بہت شارٹ کیا، آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا اہم موضوع جنگ جمل نہیں بلکہ واقعہ کربلا کو بتانا ہے۔ اس لیے جنگ صفین کا بھی واقعہ کربلا سے بہت اہم تعلق بنتا ہے، کیونکہ امیر شام جب لشکر لے کر آتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار فاتح خیبر بدر و احد ان کو شکست دینے لگتے ہیں، تو پھر آخر میں وہاں کے لیڈرز ایک بہت ہی چلاکی کا کام کرتے ہیں، اور پھر وہ لشکر کے مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن نیزے پر اٹھا لیں۔ اس سے ہوتا یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جانب سے جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تک تو ہم حق پر لڑ رہے تھے، ہم حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، خلیفہ وقت کی طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن اب سامنے نیزوں پہ قرآن ہے جو کہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس طریقے سے صفین میں حضرت علی المرتضیٰ حالات کو دیکھتے ہوئے لشکر کو روک دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو دشمن تھے وہ لوگ تو چلاکی سے کام لے رہے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی پلے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو بعد میں اسلام لا کر اسلام پر اپنا حق جتا رہے تھے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی آنکھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھلی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا بچپن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تمام نشیب و فراز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھے تھے۔ تو وہ مصلحتاً اس جنگ کو روک دیتے ہیں۔ 2 جنگوں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر جنگ نہروان، اور اس طریقے سے چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں تمام ہی دور ان کا جو تھا وہ خانہ جنگی میں گزر گیا، اور پھر اس طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں 21 رمضان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کے وقت اس وقت کے مسلمان حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم جو کہ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت علی خود سے حضرت حسن کو نامنی نہیں کرتے، وہ یہ فیصلہ اس وقت کے مسلمانوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے خلافت کا حقدار اور کون ہو سکتا تھا؟ علی کے بڑے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسن میرا بیٹا ہے۔ مسلمان آپ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک بار دوبارہ سے امیر شام ایک نیا لشکر لے کر حضرت حسن کی طرف مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب کی بار جب وہ لشکر لے کر آتے ہیں تو وہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں کہ دوسری جانب سے حضرت حسن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں، اور پھر امیر شام کے ساتھی ان کے مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس سے ٹکرائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو پھر امیر شام صلح کی درخواست دیتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن میں بھی حکم ہے کہ اگر کافر بھی جنگ میں تم سے صلح کی درخواست کرے تو اسے قبول کر لو، اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں لے کر فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ امت کے 2 اہم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام سے کچھ شرائط پہ صلح کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امیر شام کا حضرت علی کی خلافت سے ہی ایشو تھا کہ آپ قصاص عثمان لیں، آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں۔ تو حضرت حسن ان کو اتھارٹی دے دیتے ہیں، ان کو حکمرانی دے دیتے ہیں صلح کی شرائط پر کہ لیجئے آپ حکومت چلائیے اور آپ قاتلین عثمان کو پکڑیے۔ یہاں پر وہ صلح کی شرائط کیا تھی
اور یہیں سے وہ غلطی آتی ہے جہاں پر ہم حق اور باطل میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ بے شک حضرت حسن نے امیر شام سے صلح کی تھی، مگر اس کے پوائنٹس تھے کیا اور ان صلح کی شرائط تھی کیا، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے اور میرے درمیان کسی چیز پر صلح ہو رہی ہے تو وہ صلح تب تک ہی قائم رہے گی جب تک آپ وہ پوائنٹس کو جو ہمارے درمیان طے ہوئے فلفل کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ان کو فلفل نہیں کریں گے تو وہ صلح کس بات کی ہوئی؟ اب یہ بات اتنے وثوق سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان شرائط پر عمل نہیں ہوا؟ وہ پوائنٹس تھے کیا؟ وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتاؤں گا۔ ہم یہ جانیں گے کہ حضرت حسن نے کن شرائط پر امیر شام کو اتھارٹی دے دی تھی، حکومت دے دی تھی، اور پھر 20 سال کے دور میں ہم کہیں پر بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ قاتلان عثمان گرفتار ہو سکے، ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں ہو سکی۔ اور پھر امیر شام کے انتقال کے وقت ایک ایسا کیا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے بھائی کی صلح کی وجہ سے خاموش تھے، وہ چپ نہیں رہ سکے، انہوں نے حق کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ وہ تب تک خاموش رہ سکتے تھے جب تک ان کے بھائی نے جو صلح کی تھی اس کے آخری پوائنٹ کی بھی لاج رکھی جاتی۔ لیکن وہ شرائط تھیں کیا؟ ایسے اس وقت کے مسلمانوں کو اہل بیت کے اہم فرد حضرت علی اور باقی اہل بیت کے خلاف اتنا باغی کر دیا گیا کہ وہ اہل بیت کی اہمیت احادیث کی روشنی میں بھلا ہی چکے تھے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہوئی ہے تو شام اور عراق کے مسلمان اس بات پر حیران تھے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ آپ یہاں سے مسلمانوں کی برین واشنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت کے مسلمانوں کو برین واش کر دیا گیا تھا کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ، جو کہ ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مسلمان ان کو بھلا کر دوسرے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر چکے تھے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے کہ صلح حسن کی شرائط کیا تھی، واقعہ کربلا کہاں سے اسٹارٹ ہوا، اور پھر اس وقت کے مسلمانوں کا اس میں کیا رول تھا۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے۔